کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو, کوئی ظلم کیا ہو, کچھ برا کیا ہو اور وہ شخص دنیا میں نہ رہا ہو, پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے اور آپ گلٹ میں ہیں کہ مجھے معافی مانگنی ہے اسے, تو کیسے مانگ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیں اگر یہ سب سے پہلے اگر والدین کی طرف سے, بہن بھائیوں کی طرف سے یا پھر جاننے والوں کی طرف سے, والدین کی اگر والدین حیات ہیں تو ان کے پیر میں گر کے معافی مانگنا ہے. اللہ ورنہ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے. اگر ان کا انتقال ہو گیا, اچھا آپ دوستوں کا بھی انتقال ہو گیا, رشتہ داروں کا بھی, بہن بھائیوں کا بھی, تو ان کے لیے پھر اصال ثواب کیجیے. اگر والدین کے لیے معاملہ ہے تو ان کی قبر کی زیارت کریں اور وہاں جا کے سورہ یاسین پڑھیں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کوئی شخص ان کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھتا ہے تو ان کی وجہ سے پڑھنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے. یعنی والد اور والدہ رحمت ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی رحمت کا معاملہ ہوتا ہے. پھر ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہوں, نبی صاحب کے پاس ایک شخص آیا. اچھا یہ بیٹے کے لیے سر یا بیٹی کے لیے بھی ہو سکتا ہے؟ بیٹی کے لیے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھ لے گا, چارہ مشکل ہے, سورہ یاسین, سورہ رحمان, خاص طور پہ سورہ یاسین پڑھے. بیٹا یا بیٹی لیکن وہ مانے تو ان کے لیے بھی نا, وہ بھی جا کے قبر پہ پڑھ سکتی ہیں. ہاں لیکن فی زمانہ وہاں مشکلات ہوتی ہیں, گھر میں بیٹھ کے پڑھ لے آسانی کے ساتھ. اچھا اب یہاں ایک حدیث سے استنباط کرو. نبی پاک کے پاس ایک شخص آیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی, فلاں فلاں معاملہ ہے. آقا نے فرمایا تمہاری والدہ حیات ہے؟ نہیں. خالہ زندہ ہے؟ فرمایا تو جاؤ ان کی خدمت کرو, اللہ تمہارا گناہ معاف کر دے گا. تو اگر آپ کے والد کا وصال ہو چکا ہے تو آپ کے جو چچا تایا اگر آپ ان کی خدمت کریں گے اللہ کے لیے, والد صاحب کے لیے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسی طرح والدہ کے لیے, خالہ کے معاملہ. اچھا اب یہ کچھ بھی لوگ نہیں ہیں, دو احباب بھی نہیں ہیں, تو آپ ان کے لیے آپ صدقہ جاریہ کریں. اصال ثواب کا معاملہ جتنا کرتے رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر کرم فرماتا رہے گا. اگر آپ عمرہ کرنے جائیں ان کے لیے نفلی طواف کر لیں, ان کے لیے جو ہے آپ عمرہ کر لیں, اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ ان کے نام کا حج کر لیں. اچھا اس کے بعد آ جائیں یہاں پر جو غریب غربا سوسائٹیز ہیں وہاں آپ ان کے لیے راشن کا انتظام کر دیجئے. آپ بچوں کو لے لیں وہاں پہ ان کو اسکولنگ سسٹم میں لگا دیجئے. سیکنڈ یہ کہ جہاں پانی کی کمی وہاں کروا دیں, درخت کا اضافہ, جو صدقے جاریہ, ایسے بہت سارے پروجیکٹس ہیں. آپ اس میں کوئی بیمار ہے, آپ اپنے والد والدہ یا پھر آپ کا جو دوست کا انتقال ہو چکا ہے اس کے حوالے سے, پھر آپ کا ایک سوال ہوگا معافی کرنا. اچھا بہن میں آپ کو معاف کرتا ہوں یا آپا کو معاف کر رہا ہوں, مثال ہے یہ مجھے معاف کر رہے ہیں, آپ مجھے اس نیت سے معاف کریں گی آپ کہ جو غلطی آپ نے کی ہے وہ آئندہ نہیں کرنا. معافی کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے نا اب نہیں کرنا. ہم سب کو تو معاف کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو نہیں معاف کرتے. مثال کے طور پہ میں نے جھوٹ بولا, آج رات میں جو احتساب کروں کہ ہاں بھائی نور رحمانی میں تو میں آج معاف کر رہا ہوں, آج کی بات سے جھوٹ نہیں بولنا, آج کی بات سے غیبت نہیں کرنا, آج کی بات سے حسد نہیں کرنا, آج کی بات سے تمہیں نفرت ہی نہیں پھیلانا. اگر میں اپنے آپ کو معاف کرنے والا بن جاؤں گا تو یقین جانیے خود احتسابی کا عمل اتنا پختہ ہو جائے گا کہ جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہوتی ہیں, روحانی بیماریاں جس سے ہمارا اللہ سے کنیکشن ختم ہو جاتا, وہ کنیکشن اتنا مضبوط ہوگا مرتے دم تک نہیں ٹوٹے گا. یہ بات ہے کہ بھائی کہ اپنے آپ کو بھی, اپنی ذات کو بھی معاف کرنا کتنا ضروری ہے, اپنے نفس کو آزاد کرنا کتنا ضروری ہے. مولانا امام زین العابدین علیہ السلام نے حقوق العباد بیان کیے ہیں, رسالہ حقوق بیان کیا ہے, اس کے اندر 50 حقوق ہیں. اچھا ہمارے ہاں جب بھی رائٹس کی بات آتی ہے اور کسی کے اوپر ذمہ داری ادا کرنے کی بات آتی ہے تو فوراً سے خیال یہ آتا ہے کہ سامنے والے کی بات ہو رہی ہے, کسی مرد کی, کسی عورت کی, کسی بچے کی, کسی بوڑھے کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس کے اندر اتنا خوبصورت ہے وہ رسالہ حقوق, اور میں ناظرین سے درخواست کروں گا کہ ضرور رسالہ حقوق کے امام سجاد کو نکال کے پڑھیں. تو سب سے پہلا حق امام نے بیان کیا کہ خدا کا حق ہے تمہاری گردن پر, اس کے بعد تمہاری اپنی زبان کا حق ہے تمہاری گردن پر, تمہارے کانوں کا حق ہے تمہاری گردن پر, تمہاری آنکھوں کا حق ہے تمہاری گردن پر, تمہارے شکم کا حق ہے تمہاری گردن پر, تمہارے باقی اعضاء و جوارح کا حق ہے تمہاری گردن پر. تو پہلے اپنا جو وجود ہے اس کا حق ہم صحیح طریقے سے ادا کریں. ہماری زبان صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے, جہاں پر اس کو بولنا چاہیے وہاں بول رہی ہے یا بلا وجہ کلام کر رہی ہے. ہماری آنکھیں وہاں پر اٹھ رہی ہیں کہ جہاں پر دیکھنا مناسب ہے یا غیر مناسب جگہوں کے لیے اٹھ رہی ہے. وہ کانوں میں جاری آواز ہے کہ جو سننا مناسب ہے یا غیر مناسب چیزیں انسان سن رہا ہے. تو سب سے پہلے تو انسان اپنے آپ کو, اپنے وجود کو معاف کرنے کی عادت رکھے گا تو خود بخود بہت آسان ہو جائے گا, اور پھر ہر انسان اس سے دوستی کرنے کی تمنا کرے گا. مولا متقیان ام المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اس قدر پاک سیرت کے مالک تھے, اور وہی انداز تھا کہ جو ان کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ اگر کوئی غیر بھی جا رہا ہے اور سفر پر موجود ہے تو کہتے تھے کہ آؤ بھائی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ, میں بھی اسی جگہ پر جا رہا ہوں. وہ چلنے والا بصرہ سے چلنے والا تھا, امام کا جو سفر تھا وہ کوفے کی طرف تھا. تو وہ پوائنٹ آیا کہ جہاں پر بصرہ اور کوفے کا راستہ الگ الگ ہوتا تھا,
تو امام کوفہ کو چھوڑ کر بصرے کی طرف جانے لگے. اس نے کہا کہ یا علی شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں سے کوفہ نہیں آتا, کوفہ اس طرف سے آتا ہے. تو کہا کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ کوفے کا راستہ وہ ہے, بصرے کا راستہ یہ ہے, لیکن میرے نبی نے مجھے سکھایا ہے کہ اگر کوئی تمہارا ہم سفر ہو جاتا ہے تو اس کا حق تمہاری گردن پر آیا کرتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کا حق یہ ہے کہ 2 قدم اس کے ساتھ مزید اس کے راستے پر چلو اور اسے اچھے طریقے سے ودا کرو. تو یہ انسان اس وقت سمجھ سکتا ہے کہ جب اپنے اعضاء و جوارح کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو, جو ہمارے سراؤنڈنگ کے اندر افراد موجود ہیں ان کے حق ادا کرنے والا ہو. یہ ہمارے سامنے ٹیشو پیپر پڑا ہوا ہے, اس کا حق کہاں پر ہے کہ کہاں رکھا جائے. یہ قرآن کریم موجود ہے, کہاں اس کا حق بنتا ہے وہاں رکھا جائے. ایک ایک چیز کا جو کائنات کے اندر ذرہ ذرہ موجود ہے, ہر چیز کا اس کا حق ہے. اگر ہم نے اس طرح سے حق ادا کرنا شروع کیا, واقعاً ہمارا ملک جنت کا گہوارہ بننے والا ہے. کتنی پیاری بات کی. اور اسی جگہ کو آپ جو اس کی جگہ سے ہٹا دیں تو پھر اس کو ظلم کہتے ہیں, تو اس کا شمار ظلم میں ہوتا ہے. اچھا, آس مدینہ نبوی میں آپ ہمیں کوشچنز بھی بھیج سکتے ہیں. علماء دین ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. اچھا, ایک ہمیں سوال آیا آپا, اور اس میں تھا کہ ایستھما کی پیشنٹس ہیں اور کیا وہ انہیلر روزے کی حالت میں استعمال کر سکتی ہیں؟ اس پر اجماع امت ہے. انہیلر بھی استعمال کر سکتے ہیں, انسولن بھی لگا سکتے ہیں. کوئی بھی ایسی ڈرگ, ایسا انجیکشن یا جیسے انہیلر ہے, جو بھی لائف تھریٹننگ جو بھی دوائیاں ہیں یہ لے سکتے ہیں. اس سے آپ اپنی صحت کے لیے, زندگی بچانے کے لیے اسے لے سکتے ہیں, انجیکشن کی صورت میں بھی اور انہیلر کی صورت میں بھی. ہاں, یہ جو طاقت والے انجیکشن ہیں جن کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے, انہیں آپ افطار کے بعد لیں. اور آئی ڈراپس بھی استعمال کر سکتے ہیں ویسے اگر مطلب آئی ڈراپس اگر جیسے ریگولرلی لوگ لگاتے ہیں وہ نہیں, لیکن اگر تکلیف ہے اور اس میں بیماری والے ہیں تو وہ لگا سکتے ہیں. اچھا بتائیے گا, ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ کیا تہجد کی نماز کے لیے عشاء کے بعد سونا ضروری ہے؟ دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے, سویا کرتے تھے. تو آج ایسا شخص کہ جو رات بھر جاگ رہا ہے وہ قیام اللیل پڑھے گا, اور قیام اللیل بھی علماء اور فقہاء کے نزدیک بہت اچھا معنی ہے, لیکن تہجد کے لیے آپ کو ایک نیند کو لینا پڑے گا. صحیح. اور اس کے لیے اس کا اول وقت کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے یہاں جو تصور ہی ہوتا ہے نا, نبی اسلام مغرب کی نماز, عشاء کی نماز فوراً پڑھ کے آپ آرام فرمایا کرتے تھے. اور گمان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 یا 1:30 بجے اٹھتے ہوں گے, جو رات کا دوسرا پہر تھا. اس کے بعد وہ پڑھتے تھے, اس کے بعد پھر کچھ آرام فرماتے تھے, اور پھر آپ فجر کی تیاری کرتے تھے. اب میں یہ سمجھتا ہوں بہترین وقت یہ ہے, میں وہ والد صاحب کو جملہ بھی ادا کرتا ہوں, ابا بار بار کے پروگرام میں عرض کیا ہے میں نے, ابا کہتے تھے فجر وہ پڑھتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے, تہجد وہ پڑھتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. کیا پیاری تو آپ اس وقت سحری میں اٹھ رہے ہیں, سحری میں تھوڑا 5-10 منٹ پہلے اٹھ جائیں, اس کے بعد آپ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھ لیں. اور یہاں اور بھی عرض کروں گا, ایک کلمہ جو میدان عرفات میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو مانگنا نہیں پڑے گا, اللہ آپ کو بن مانگے عطا فرمائے گا. کیا پیاری. تہجد کی نماز کے بعد اس کی پابندی کریں. صحیح. اچھا تقی بھائی, یہی ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ کیا 11 رکعت ہی پڑھنا افضل ہے, یا اس کے علاوہ تہجد کے لیے کوئی اور بھی پڑھ سکتے ہیں, جیسے 8 رکعت کی بات کی؟ جی, ویسے تو فقہ جعفریہ میں اور ظاہراً یہ کہ تمام مسلمانوں کے یہاں یہ متفق علیہ ہے کہ 11 رکعت ہے نماز تہجد اور نماز شب. یعنی تہجد کی اصطلاح بسا اوقات کسی اور مخصوص نماز کے لیے استعمال کر دی جاتی ہے, لیکن اگر ان کی اطراف کی جو نافلہ نماز ہے اس کو شمار کیا جائے تو وہ 11 رکعت ہی بنتی ہے. اور چونکہ 8 رکعتیں ایسی ہیں کہ جس کو 2-2 کر کے پڑھا جاتا ہے, اس کو پھر نماز شب کی نیت سے پڑھا جاتا ہے ہمارے یہاں, اور اس کے بعد پھر جو 2 رکعت ہے یعنی 9ویں اور 10ویں رکعت اس کو نماز شب کی نیت سے پڑھا جاتا ہے, اور پھر جو آخری رکعت ہے اس کو نماز وتر کی نیت سے پڑھا جاتا ہے. تو اگر یہ 11 کی 11 پڑھ سکے تو ایکسیلنٹ ہے, یہ بیسٹ ہے. لیکن اگر کسی کی عادت میں نہیں ہے تو کبھی کبھار ہم ڈائریکٹ ہائی ڈوز اس کو دے دیتے ہیں, تو وہ پھر اگلے دن سے وہ ڈوز ہی لینا بند کر دیتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی 11 رکعتیں نہ پڑھ سکے تو 3 رکعتوں سے, جو آخری 3 رکعتیں اس سے شروع کرے. اگر 3 بھی نہ پڑھ سکے تو آخری 1 رکعت سے شروع کرے, کہ سحری ختم ہونے کے بعد اگر وہ باوضو ہے تو فوراً سے 1 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے, اس کے بعد نماز فجر کا وقت ہے تو 1 رکعت سے شروع کریں, آہستہ آہستہ اس کو 3 پر لے کر جائیں, آہستہ سے 5 پر 7 پر 9 پر 11 پر لے کر جائیں, اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ ماہ رمضان تک کے آخر تک آپ کی یہ پلاننگ مکمل ہو چکی ہو, تاکہ سارا سال پھر 11 رکعت نماز پڑھ سکیں. اور فقہ جعفریہ میں جی 8 رکعت کی بات کی نا, 8 رکعت کے بجائے آپ وطر پڑھیں گے وہ 11 ہو جاتی ہے. وہ وہی تو کہہ رہا ہے. نہیں, میں ایک بات کر رہا ہوں, جس طرح میں نے بات کی نا 8 رکعت تو نماز تہجد کے حوالے سے ہو گئی, پھر 3 رکعت جو آپ وطر پڑھیں گے تو وہ 11 ہو جائیں گی نماز شب. اچھا مجھے بتائیے گا, یہ ایک سوال آیا کہ جی روزے کی حالت میں آنکھوں کے اندر سرما ڈالا جا سکتا ہے؟ جی ہاں, ڈالا جا سکتا ہے. روزے کے حالت میں میک اپ کر کے ڈالا جا سکتا ہے. حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی ہے کہ روزے میں ایسی صورت نہ بناؤ کہ بیمار لوگوں, کہ غشی ہو رہی ہے, کمزور لوگوں, بلکہ اس میں سرما بھی لگاؤ, اس میں فریش لگنے کے لیے
عطر بھی لگاؤ. یہ کیوں یہ سوال بھی تھا کہ کیا پرفیوم لگا سکتے ہیں؟ جی جی جی, عطر بھی لگاؤ, سرما بھی لگاؤ. تو روزے میں ایسی صورت بنانا کہ جیسے ہم پہ بڑی مصیبت آئی ہوئی, ہم بھوکے مر رہے ہیں, ہماری شکل پہ بھی وہ روزہ آیا ہوا ہے, ایسا نہیں لگنا چاہیے, بلکہ ایمان کی طاقت اور نور اور تر و تازگی ہونی چاہیے. تو اس میں اگر آپ کا سرما جو ہے, بعض لوگ اگر نہیں لگاتے تو آنکھیں واقعی بیمار لگتی ہیں, تو وہ لگائیں. اب بعض لوگ تو بعض ایسے جوابات دیتے ہیں کہ سامنے والا پوچھتا ہے کہ کیا روزہ رکھا ہوا ہے, اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے انداز سے کہ کس نے روزہ رکھا ہوا ہے. بالکل بات صحیح. اچھا, ایک ہمیں سوال یہ بھی آیا ہے کہ کیا روزے کی نیت صبح سحری کرتے ہوئے کرنی چاہیے یا پھر دن میں کسی بھی وقت آپ روزے کی نیت کر لیں؟ دیکھیں, آپ جو نیت دل کے ارادے کا نام ہے. ایک شخص جو سحری میں اٹھ رہا ہے اس کی نیت ہی روزہ رکھنے کی ہے. اگر وہ زبان سے نہ بھی کہے کیونکہ وہ رات میں اٹھا سحری میں روزہ رکھنے کے لیے ہے, اولا تو یہ کہ ریکال کرے. جی, میں ایک یہاں پہ ذرا اگر آپ کی اجازت نہیں, ہو, یہاں پر دیکھیے مسلمان جو ہے نا وہ پورے مہینے کی ہی نیت کر لیتا ہے, کیونکہ قرآن یہی کہتا ہے کہ جو ہی یہ رمضان کا مہینہ دیکھے تو روزہ رکھے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ کو ڈیلی اس کو کہنے دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جیسے نور بھائی نے کہا بہت عمدہ, آپ اٹھے ہیں سحری کے لیے تو طے ہے آپ, اور یہ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں, ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مگر اگر آپ کو نہیں رکھنا ہے نا تب آپ نیت کریں گے کہ ہاں جی آج میرا سفر ہے, آج مجھے نہیں رکھنا. آج میں اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا, کیونکہ کبھی کبھار لوگ بغیر سحری کے چونکہ سو ہی رہے ہوتے ہیں, اٹھتے ہیں 12 بجے فرض کیجئے, تو اس میں تو ابتدا میں ان کی نیت ریکال نہیں ہو سکی, لیکن اس کے باوجود ان کا روزہ شمار ہوگا. بالکل ہوگا, کیونکہ فرض روزہ ہے اور ہماری بحیثیت مسلمان پورے مہینے کی نیت ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ نفلی روزے میں تو آپ کو سحری کرنا لازم و ملزوم ہے کہ آپ ضرور کریں. نفلی روزے میں ہمارے یہاں بھی یہ نہیں ہے, کیونکہ اگر روزے کے اندر وہ پہلے سے یہ سوچ کے سویا ہوا ہے کہ میں مثال کے طور پر اگلا دن روزے سے ہوں گا, تو پھر اس کے پاس گنجائش ہے کہ وہ حتیٰ مستحب روزوں کے اندر تو ہمارے فقہ جعفریہ کے اندر مزید گنجائش ہے کہ وہ افطار سے پہلے بھی اگر کھائے پیے بغیر بیٹھا ہوا ہے اور ساری چیزیں اس کی ایسی ہے کہ جیسے مبتلاۃ روزہ سے پرہیز ہے, تو اس وقت بھی اگر روزے کی نیت کر لے تو بھی اس کا مستحب روزہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت بھی ہے کہ آپ جب جاگے تو آپ نے ناشتے کے لیے پوچھا کچھ ہے, انہوں نے کہا نہیں, تو آپ نے کہا پھر میری نیت روزے کی ہے. تو کافی مطلب سورج نکلا ہوا تھا. تو یہ جو ہے فرض روزے کے لیے آپ مسلمان پورے مہینے کی نیت رکھتا ہے, بس جس دن نہیں رکھنا ہو اس دن کہے کہ بھائی آج نہیں رکھنا. چلیے, یہ بات ایسے میرے لیے نہیں تھی کہ ہاں دن میں بھی آپ کو کر سکتے ہیں, میرا یہ تھا کہ سحری کے ٹائم کی نیت ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے کراچی سے سمیہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سمیہ جی, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ آپ لوگ کا بھی معاف کرنے کا ٹاپک چل رہا ہے, بہت اچھا گفتگو چل رہی ہے, سن رہی ہوں میں بہت دیر سے. میرا ایک سوال یہ تھا کہ میری والدہ کی بہت عرصے پہلے جو ہے نا ان کو ہیپیٹائٹس ہوا تھا, اور اس ٹائم پر ہمارے جتنے بھی رشتے دار تھے, ایون دنیال والوں کو تو آپ چھوڑیں, جو ننیال کی سائڈ ہے, میرے ماموں, میرے خالہ ہیں, سارے لوگ جو ہے وہ ہمارے گھر اتنا ان کا آنا جانا تھا. بٹ جب سے میری ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ لوگ ملتے نہیں تھے ہم سے بات نہیں کرتے تھے, اور ہم بہت چھوٹے تھے اس ٹائم پہ. تو ابھی تک نا ہم ملتے ہیں ابھی بھی شادیوں وغیرہ میں, بٹ ابھی بھی نا ان کو ہم دل سے معاف نہیں کر پائے. تو کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ ہم ان کے لیے بہت ضرور کر سکتے ہیں, لیکن ہماری ماں بھی ہمیں یہ کہتی ہے کہ بیٹا معاف کر دو ان لوگوں کو, تم لوگ کیوں جو ہے وہ تو ٹائم نکل گیا, اللہ تعالیٰ نے نکال دیا وہ ٹائم, تو لیکن ہم سے نہیں ہو پاتا. آپ لکی ہیں, آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ جو لوگ تھے, آپ کی والدہ حیات اور آپ کی والدہ ہی آپ کو کہہ رہی ہیں, ورنہ یہاں پہ تو لوگ جنازے بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ کی والدہ نہیں ہے, حیات نہیں؟ میری والدہ حیات نہیں, میری والدہ یہ کیا کرتی تھی, میں نے جب حیات تھیں. اچھا حیات تھیں, اوکے سوری, ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ واقعی یہاں پہ نا ایک ایموشنل ویلیو بھی یہاں پر آ گئی ہے کہ آپ کچھ لوگ جو آپ اپنی چیزیں کو تو معاف کر دیتے ہیں, لیکن یہاں پہ لوگ آپ کے والدین کے ساتھ کسی نے برا کیا ہو ان کی زندگی میں, تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بہن, معاف کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اچھا یہاں ایک جملہ اور کروں گا, ہم رشتہ داروں سے اسی لیے ملتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا, رشتوں کو سمجھانا نہیں ہوتا, رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے وہ سمجھنے کا ہوتا ہے. اور دیکھیں شریعت میں دو چیزیں ہیں, ایک یہ کہ آپ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ اتنا ہی اس کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ آپ صبر کریں, اور صبر کرنے کے بعد اسے معاف کر دیں, تو شریعت نے اس کو پسند فرمایا, آپ صبر کریں اور معاف کر دیں. اچھا کوئکلی اس میں نات کو کہوں گی تقی بھائی, اگر آپ کے والدین کسی سے ناراض ہیں تو کیا اپنے والدین کے بہاف پہ کسی کو معاف کر سکتے ہیں, اور ساتھ میں آپ بھی دل سے ان کو معاف کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک اس کا اجر میرے والدین کو, ایسا ہو سکتا ہے؟ والدین کسی سے ناراض ہوں, جی غلطی والدین سے ہوئی تھی اور ہم جو ہے وہ ان کی نیابت میں ہمیں چاہیے کہ یہ کام کریں,
لیکن یہ کہ بہرحال جو زندگی میں کام کا اجر و ثواب ہوتا ہے اور جو اس کے اندر ادائیگی ہوتی ہے وہ زندگی کے بعد تو ویسا افیکٹو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال یہ بھی کرتے تو انشاءاللہ خدا کی رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے کہ اس کے صدقے میں انشاءاللہ والدین کے بھی گناہ معاف غفور رحیم ہے۔ اور کوئکلی بس آپ مجھے ایک لائن میں جواب دے دیں، کچھ لوگ مرتے ہوئے وصیت کر کے جاتے ہیں کہ تم نے ان کی شکل نہیں دیکھنی، ان سے نہیں ملنا، دین کیا وعید ہے؟ آپ کو یہ والا حکم نہیں ماننا چاہیے تاکہ والدین کے اوپر عذاب نہ ہو، اللہ اور ان کی طرف سے معاف بھی کرنا چاہیے، احسان بھی کرنا چاہیے تاکہ ان کے لیے صدقہ بنے ہو۔ کتنی پیاری بات ہے، بسم اللہ۔